إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے مخاطب ہیں، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اٹھ اور رات میں کچھ قیام کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک میں رات کا قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ قیام اللیل، رات کا قیام، اگر رمضان المبارک میں ہو تو اسے صلاۃ التراویح کہا جاتا ہے، اور اگر غیر رمضان میں ہو تو اسے تہجد اور قیام اللیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو قیام اللیل، رات کی نماز تہجد، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں خود، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی، تہجد کے وقت نماز ادا کر، یعنی قیام اللیل ادا کر۔ اللہ رب العالمین نے، مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا، اللہ کے رسول کے گناہ تو تھے نہیں، تو یہ جو قیام اللیل اضافی نماز کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند کرنا تھا۔ اس کو آگے اللہ رب العالمین نے بیان بھی کیا ہے، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی رات کے وقت قیام کر، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود سے نوازے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس نے سوال کیا، انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اما جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں قیام کس طرح کا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو اللہ کے نبی نے کبھی بھی ترک نہیں کی، اور یہی ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات میں سے اس کو بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رات کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ رات کو قیام کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے جہنم سے آزادی مانگتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ قنوت اللیلہ، 100 آیات کے ساتھ جس نے قیام اللیل کیا گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں من قام بعشر آیۃ لم یکتب من الغافلین، وہ آدمی جو 10 آیات کے ساتھ تہجد ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غافلین میں سے نکال دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جو شخص 100 آیات کے ساتھ ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، جو 100 آیات کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار عبادت گزار بندوں میں لکھ دیتے ہیں، یعنی وہ عابد اور زاہد لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین، وہ شخص جو 1000 آیات کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کا بہت بڑا خزانہ دیتے ہیں۔
بھائی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، 1000 آیت عام بندہ جو تندرست اور جوان ہے وہ 1000 آیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ قیام اللیل کر سکتا ہے۔ 1000 آیت نہ صحیح، کم از کم 100 آیت کے ساتھ قیام اللیل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے عبادت گزار بندوں میں بندہ لکھوا سکتا ہے۔ یہ بھی اگر اتنی بھی طاقت نہیں، بندہ بہت کمزور ہے، تو 10 آیتیں کم از کم رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام اللیل میں بندہ پڑھ لے تو اللہ اس بندے کو غافلوں میں سے نکال دیتا ہے، یعنی یہ اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ بن جاتا ہے۔ قیام اللیل کی مزید فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو یہودی عالم تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو لوگ اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے نکلے تو میں بھی ساتھ نکلا، تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلی بات جو اس وقت کہی تھی، آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ لوگوں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داریوں کو جوڑو۔ اگلی چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا، رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد نفل قیام اللیل کیا کرو۔ یہ جو عمل اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے جنت کی طرف لے جانے والے اعمال بتائیں، تو اللہ کے رسول نے یہ عمل بتائے، تدخلون الجنۃ ربکم بالسلام۔ یہ 4 عمل ہیں، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، رات کے وقت نماز پڑھنا اور رشتہ داری کو ملانا۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو سلامتی کے ساتھ، سلامتی کیا ہے؟ بغیر کسی دکھ پریشانی مصیبت، واللہ آخرت کی پریشانیاں مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، اتنی تنگیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک سوال بندے کو کھڑا کر کے کر لیا نا اپنے سامنے، بتا میں نے فلاں چیز تجھے عطا کی تھی، تو بندہ جان نہیں چھڑا سکے گا۔ تو یہ چھوٹے سے عمل ہیں، کیا خیال ہے؟ سلام کتنا دے؟ السلام علیکم۔ دوسری چیز واصل الارحام، صلہ رحمی، بندہ کسی سے ناراض ہے، غصہ جھگڑا لڑائی ہو گئی، جا کے اسے کہے یار معذرت، افشوا السلام واطعموا الطعام۔ کھانا کھلانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک کسی مسکین آدمی کو پکڑا، ساتھ لے جا کر کھانا کھلا دیا، اور رات کے وقت 10-15 منٹ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جانا، یقیناً یہ آخرت کی جتنی بڑی ذریعہ بن سکتا ہے، اس کو ختم کر کے سلام کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ نوافل ہیں، اور نوافلوں میں سے قیام اللیل تہجد کی عبادت ہے، اور تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے۔ بندہ اپنے رب سے جتنی چاہے اپنی باتیں منوا سکتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہوتا، نہ کوئی سننے والا نہ دیکھنے والا۔ تو جب ایسا تعلق کسی کے ساتھ ہو کہ صرف 2 بندے ہوں، تیسرا دیکھنے والا نہ ہو، اور ان کا محبت پیار ماں باپ سے زیادہ ہو، تو کیا خیال ہے بندہ اپنی بات منوا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بھائیو کوشش کرو، آج سے عہد کر لو کہ کم از کم 10 آیتوں کے ساتھ قیام اللیل کو اپنی عادت بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔